أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے اور ان دونوں کا انجام بھی بتایا ہے. ایمان لانے والے جنت میں جائیں گے اور انکار کرنے والے یا کفر کرنے والے جہنم میں جائیں گے. اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا. اب اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے تھوڑی تفصیل بتائی ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا شرک کی مذمت اور شرک کی تردید میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید اور مذمت کے لیے حشر میں جو مکالمات ہوں گے شرک کرنے والوں کے اور جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا، خواہ فرشتوں کو کسی نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو یا جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو یا انبیاء کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو یا اولیاء کا اللہ کو شریک ٹھہرایا ہو، دونوں گروہوں کو آمنے سامنے کر دیا جائے گا. شرک کرنے والے بھی وہاں موجود ہوں گے اور جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا وہ بھی وہاں موجود ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے جو جن کو شریک بنایا گیا. اگر فرشتوں کو بنایا گیا فرشتوں سے اللہ سوال کریں گے، اگر اولیاء کو شریک بنایا گیا اللہ کا تو اولیاء سے اللہ سوال کریں گے. اگر کسی نبی کو شریک بنایا گیا اللہ کا، اللہ اس نبی سے بھی سوال کریں گے. اب انہی باتوں کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے. یہ اصل میں شرک کی تردید کے لیے بہت مضبوط اور بہت ہی ٹھوس دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، زندہ کیے جائیں گے، تو ظاہر ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میدان حشر میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا. شام کا علاقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حشر کا علاقہ ہوگا. اپنی اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہر آدمی کو حشر میں جانا ہے. اب یہ بات صرف سننے والے نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشچن خود سے کرنا چاہیے. قبر سے اٹھنے کے بعد میں کن لوگوں میں شامل ہوں گا حشر میں جانے کے لیے؟ پیدل جانے والے بھی ہوں گے، اونٹ پہ سوار ہو کے جانے والے بھی ہوں گے، ایک ایک آدمی دو آدمی اونٹ پہ سوار ہوں گے، تین آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے، اور بعض اندھے بنا کے اٹھائے جائیں گے، بعض اپنے سر کے بل چلائے جائیں گے. اور یہ تو وقت آنے والا ہے
قبروں سے اٹھنے کے بعد ہم نے بھی اس سے ان حالات سے ہمیں بھی واسطہ پڑنا ہے. اب یہ باتیں جو ہیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں. یہ کوشچن ہم کو خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے. قبر سے اٹھنے کے بعد میرا شمار جو ہے وہ کن لوگوں میں ہوگا؟ میں کیا پیدل جانے والے میں ہوں گا، یا میں ٹھوکریں کھانے والے میں سے ہوں گا، یا مجھے کوئی اللہ تعالیٰ سواری مہیا کریں گے، یا مجھے کسی سوار کا شریک بنایا جائے گا؟ یہ باتیں جو ہیں یہ ساری بتا دی گئی ہیں کہ یہ حالات آنے والے ہیں، اور یہ حالات جو ہیں ان کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے. قبر میں جانا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، قبر سے اٹھ کے حشر میں جانا ہے، کیسے جانا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا، یا ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا. اور جب حشر میں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہاں فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے صرف علم سے فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ پورے ٹھوس شواہد، جس طرح عدالت میں جانے سے پہلے پولیس جو ہے وہ پورے شواہد اکٹھے کرتی ہے کہ یہ قاتل ہے اور اس کے یہ شواہد ہیں. اگر وہ دلائل کمزور ہوں، عدالت جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ نہیں یہ دلائل تمہارے ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہم بری کرتے ہیں اس کو، یہ قاتل نہیں ہے. عدالت میں مقدمہ جانے سے پہلے جو دلائل ہیں وہ پوری طرح مضبوط ٹھوس مہیا کر دیے جائیں گے کہ یہ آدمی خود محسوس کرے گا، آدمی یہ اعتراف کرے گا کہ ہاں میں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا. یہ معاملات جو ہیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیے ہیں، اور بہت ہی بڑا ضروری ہے یہ کہ قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں انسان ان کو سمجھ سکے. محض قرآن پڑھنا اجر و ثواب ہے اس کا بھی، ایسے نہیں کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے اور بڑے اس کے فضائل ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں. لیکن جب انسان ایمان لے آئے اور قرآن جی کو پڑھ لے، ناظرہ پڑھنا جانتا ہو، اس پہ یہ بات اپنے آپ واجب ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، اس کا ترجمہ اور تشریح جانے، اس پہ اپنے آپ یہ واجب ہو جاتی ہے. اور جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کی تفسیر اور تشریح کو جانتا ہے، اس پہ اپنے آپ یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائے، اس پہ عمل بھی کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہاں پہ کہ جس روز ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، یوم یحشرہم، جس روز اللہ تعالیٰ میدان حشر میں لوگوں کو اکٹھا کرے گا، وما یعبدون من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے علاوہ ان کو بھی لے آئے گا جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا. اللہ کے سوا جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا، خواہ وہ انبیاء تھے یا وہ اولیاء تھے، شہداء تھے یا فرشتے تھے، جو بھی تھے ان کو بھی اللہ بلا لیں گے. اور جو شرک کرنے والے ہیں، جن کے وہ مرید ہوں گے، جن کے وہ ہاتھ میں بیعت کی ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا، وہ آمنے سامنے ہوں گے ایک دوسرے. اللہ تعالیٰ سوال مشرکوں سے نہیں کریں گے تم نے شرک کیوں کیا، یا تم نے ان کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہرایا. یہ بڑا عجیب انداز ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا سوال ان سے اللہ کریں گے. وہ جو نیک لوگ تھے، جو اولیاء اللہ تھے، یا جو فرشتے تھے یا انبیاء تھے، اللہ ان سے سوال کریں گے. حالانکہ سوال تو اس سے کرنا چاہیے جو جرم کرنے والا ہے، جو گناہ کرنے والا ہے. سوال تو اس سے ہونا چاہیے گناہ تم نے کیوں کیا، تم نے جرم کیوں کیا. لیکن یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجرموں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، بلکہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی ہوں گے وہاں پہ، اور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوں گے، غریب نواز بھی ہوں گے، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سارے وہاں موجود ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اولیاء اللہ سے سوال کروں گا، مشرکوں سے نہیں، مجرموں سے نہیں. سوال ہوگا جن کو شریک ٹھہرایا گیا ہے. سوال کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ، اللہ کہے گا یا فرشتوں کو اذن دیا جائے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، سوال یہ ہے کہ کیا تم نے گمراہ کیا ان لوگوں کو. نبی سے بھی ہوگا یہ سوال. قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور غصے کا اظہار ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا شدید ہوگا، اتنا غصہ شدید ہوگا کہ حشر سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کھڑا کر کے پوچھے کیا تم نے گمراہ کیا انہیں. بڑی سخت بات ہے یہ. ایک آدمی بے گناہ ہے، اس کا قتل بھی کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس نے کسی کو بھڑکایا نہیں، کسی کو اکسایا نہیں. اس سے پوچھا جائے کیا تم نے یہ حرکت کی ہے، اس کے تو پسینے چھوٹ جائیں گے. اور وہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک، یا اللہ تو شرک سے پاک ہے، میری یہ مجال نہیں یا اللہ کہ میں ان کو اس بات کی طرف دعوت دیتا یا کہتا کہ مجھے اللہ کا شریک بناؤ یا میری ماں کو اللہ کا شریک بناؤ. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ. عیسیٰ علیہ السلام اپنی براعت میں پوری تقریر کر دیں گے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. یا اللہ میں نے تو وہی بات کہی تھی جو تو نے مجھے کہی کہ میرا تمہارا رب اللہ ہے، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب عیسیٰ علیہ السلام تو بے گناہ ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن سوال ان سے کیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہم واقعی گناہ گار ہیں. عیسیٰ نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، عیسیٰ تو خود برات کر رہا ہے، عیسیٰ تو خود اپنی جان بچا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ذات کے لیے منت ترلا کر رہے ہیں. یا اللہ نہیں تیری ذات پاک ہے، میں نے نہیں کیا. یا اللہ میری بات تو وہی تھی جو تو نے مجھے کہی تھی. اور یہی معاملہ ہوگا جتنے بھی بے شک کتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں سب نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرے رب کی قسم ہم نے ہر ایک سے سوال کرنا ہے. اولیاء اللہ سے بھی یہ سوال ہوگا، شہداء سے اور انبیاء سے، فرشتوں سے، جن کو اللہ شریک ٹھہرایا گیا ہے. بلکہ بعد نے تو ساتھ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ جن بتوں کی پرستش کی جاتی تھی ان بتوں کو بھی لایا جائے گا. حالانکہ یہاں ایسا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں بتوں کا تعلق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار یہ بات بتا رہی کہ بتوں کو توڑ دیا، پتھر کے بت تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہو، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ باتیں بڑی واضح ہیں جو بتوں کے بارے میں، لیکن یہاں تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ کیا جائے گا ان لوگوں سے، ان اولیاء سے، ان انبیاء سے، ان فرشتوں سے جن کو لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا کہ کیا تم نے گمراہ کیا تھا انہیں، تم نے کہا تھا انہیں کہ میری ماں کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ. اور یہی کوشچن جو ہے، سوال جو ہے، جتنے بھی اولیاء ہیں جن کے مقبرے بنے ہوئے ہیں، جن کی قبروں پہ نظر نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، جن کے نام کی قربانیاں دی جاتی ہیں، جن کے قبروں پہ مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائی جاتی ہیں. سوال ہوگا ان سے کہ کیا تم نے یہ جو بیعت تمہاری کرنے والے اور تمہاری قبروں پہ آنے والے نظریں نیازیں دینے والے کیا تم نے انہیں گمراہ کیا تھا؟ حشر کا معاملہ جو ہے نا بڑا سخت ہے اور بڑا کڑا ہے، اور یہ ہر ایک پہ آنا ہے. ہر ایک نے اس چھلنی سے گزرنا ہے، کوئی ایسا نہیں جو بچ جائے اس. انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کہ یہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، میری اس مخلوق کو کیا تم نے گمراہ کیا تھا؟ ام ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی بیوقوف تھے، خود ہی حماقت کی انہوں نے، خود ہی شرک کرنے والے تھے. کیا یہ خود گمراہ ہوئے یا تم نے ان کو گمراہ کیا؟ اگر تم نے گمراہ کیا ہے سزا تمہیں بھی ملے گی. اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا نا مخاطب کر کے، اگر تم شرک کرو گے تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے
اور تم عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کسی کی رعایت نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں حد کر دیا، اس طرح اپنا دامن صاف کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی تو بھی شرک نہ کرنا، تو بھی اپنے عمل لے کے جانا، صفیہ تو بھی اپنے عمل لے کے جانا، اب آل غالب اور آل ہاشم اور جتنے بھی ہیں اپنے اپنے عمل اور اپنا اپنا ایمان ساتھ لے کے جاؤ، میں نہیں کسی کا کام آؤں گا وہاں پہ۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کو اللہ نے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا۔ شفاعت تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے اذن سے، لیکن اگر اللہ نے کسی کو پکڑ لیا، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا یا بھانجا ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا نبی چھڑا نہیں سکے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے گمراہ کیا انہیں یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ قالو، اس کے جواب میں وہ کہیں گے سبحانک، یا اللہ تیری ذات تو شرک سے پاک ہے۔ بات وہی ہے ایک ہی، یہ جو کلمے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے معمولی کلمے ہیں، یہ بڑے معمولی کلمے نہیں ہیں، یہ ہر کلمے میں توحید ہے۔ الحمدللہ میں توحید ہے، سبحان اللہ میں توحید ہے، لا الہ الا اللہ تو ہے ہی توحید کا کلمہ، اللہ اکبر میں توحید ہے، جتنے بھی تسبیحات کے کلمات ہیں ان سب میں عقیدہ توحید موجود ہے۔ سبحانک، یا اللہ تیری ذات شرک ہے، پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہی یہ ہے، اور اگر کوئی سبحان اللہ کی تسبیحیں کرتا ہے اور قبروں پہ بھی جاتا ہے اور قبروں پہ نظریں نیازیں دیتا ہے تو اس کا سبحان اللہ کسی کام نہیں ہے، اس کا سبحان اللہ کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا آدھے ترازو کو بھر دیتا ہے، وہ اس کے لیے ہے جس کا ایمان ہے کہ اللہ شرک سے پاک ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ جو سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے ہے اجر و ثواب، اور جس کے ایمان میں یا عقیدے میں شرک شامل ہے وہ جتنا بڑی سبحان اللہ پڑھتا رہے، دن رات جپتا رہے سبحان اللہ کی تسبیح۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یا اللہ ہماری مجال نہیں، یا اللہ ہماری یہ مجال نہیں کہ تیرے علاوہ ہم کسی دوسرے کو اپنا مددگار سمجھیں، ہم تو محتاج ہیں تیری مدد کے، جب ہم خود محتاج ہیں تو دوسرے کی حالت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یا اللہ ہم تو تیرے محتاج ہیں، تیری نصرت چاہیے، تیری مدد چاہیے، تیری دوستی چاہیے، اور ہم تو تیرے محتاج ہیں، جب ہم محتاج ہیں تو دوسروں کی حالت روائی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراؤ؟ برات میں اولیاء اللہ اور جتنے بھی ہوں گے جنہیں شریک ٹھہرایا جا رہا ہوگا وہ یہ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو میدان حشر میں اکٹھا کر لے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی مثال دے دی، عیسیٰ علیہ السلام سے ہم جواب لیں گے یہ انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو گمراہ کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں سارے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کا اجتماعی طور پہ ذکر کر دیا کہ ہم اکٹھا کر کے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے گمراہ کیا تھا انہیں یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ اور سورہ صبا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اکٹھا کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کریں گے، یقول للملائکہ، سارے فرشتوں سے اللہ جواب طلب کریں گے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کہ تم مجھے یہ بتاؤ یہ تمہاری بندگی کرتے تھے، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا انہوں نے تم کو میرا شریک بنایا تھا؟ قالوا سبحانک، جواب وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، یا اللہ سبحانک، تیری ذات شرک سے پاک ہے۔
اور یا اللہ بھی یہی کہیں گے جواب میں، یا اللہ سبحانک، تیری ذات شرک سے پاک ہے۔ فرشتوں سے سوال ہوگا، فرشتے بھی یہی جواب دیں گے، سبحانک یا اللہ تیری ذات شرک سے پاک ہے۔ انت ولینا من دونہ، وہی بات جو اور یا اللہ کہیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تیری ذات کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے، کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں ہے، بس تو ہی ذات ہے جس کی مدد ہمیں چاہیے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ ہم نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، کسی کو مددگار نہیں بنایا، کسی کو اپنا حاجت روا نہیں بنایا۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ ہمیں نہیں بلکہ جنات کو تیرا شریک سمجھتے تھے۔ یہ جادو وادو کرنے والے ہیں وہ جنات کے جو مختلف نام ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اذکار لوگوں کو لکھ دیتے ہیں یا ان کے تعویذ وغیرہ بناتے ہیں، وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں انہیں۔ اس کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا کہ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا، یا اللہ ہم تو تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں، البتہ یہ جنوں کو تیرا شریک بناتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثر ہم بے مومنون، ان کے ساتھ وہ ایمان لائے ہوئے تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان ینبغی لنا، یا اللہ ہمارے یہ مجال نہیں ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ تیرے علاوہ ہم کسی کو اپنا مددگار یا اپنا حاجت روا بنائیں، ہم تو تجھے ہی اپنا مددگار، اپنا دوست، اپنا سرپرست یا اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ولیکن متعتہم، لیکن یا اللہ تو نے ان کو دنیا کا مال اور دنیا کی دولت دے دی۔ یہ جو دنیا کا مال اور دولت ہے یہ انسان کا بڑا دماغ خراب کر دیتا ہے، باغی کر دیتا ہے انسان کو۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، لیطغی، سرکش ہو جاتا ہے۔ مخلوق تو کہیں رہ گئی، اللہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا کہ بس نہیں جو کچھ ہے میں ہوں، فرعون بن جاتا ہے جب دولت آتی ہے انسان کے پاس۔ متعتہم، یا اللہ تو نے سامان زندگی دیا ان کو۔ وآباءہم، اور یا اللہ ان کے آباء و اجداد کو دولت دی۔ یہ وہی دولت ہے جس کا کفار جو تھے مطالبہ کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو سونے چاندی کے محلات کیوں نہیں لاتے تم؟ تمہارے پاس جاگیریں کیوں نہیں ہیں؟ تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کو تو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور فتنۃ امتی المال، اور میری امت کے لیے فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ میری امت کے لیے فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ یہ جتنی بھی دکانیں چل رہی ہیں، آپ جتنے بھی مقبرے ہیں، جتنے بھی خانقاہیں ہیں اور جتنے بھی دربار بنے ہوئے، جا کے ان کے خزانے دیکھیں، کئی دن لگ جاتے ہیں پیسے گننے پہ، عاجز آ جاتے ہیں مال گننے سے، مشینیں لگاتے ہیں پیسے گننے پہ، اتنا مال اور اتنا دولت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے مال کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر ومن فتنۃ المال۔ فقر بھی بڑی سخت آزمائش ہے، فقر جو ہے وہ بھی فتنہ ہے، فقر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جو مال کی کثرت ہے وہ بھی فتنہ ہے، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ پھر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، اور وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میں نے کتنا خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ فرمایا کہ وہ ٹھیک، یہ وہ مال ہے جو انسان کو گمراہی کرنے کے راستے پہ لے جاتا ہے، جو انسان کے اندر ہوس پیدا کر دیتا ہے۔
فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہوا من اسلم، جو اسلام لایا، اور اس کے بعد جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ قناعت کر لی. جتنا کچھ اللہ نے دیا یہ ٹھیک ہے، اللہ نے بڑا دیا، اللہ نے بڑا فضل کیا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے. لیکن جو ہوس ہے مال کی وہ تو کبھی پوری نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کو ایک بات ہی ملے، دوسری کی تمنا، تیسری کی تمنا، چوتھی کی تمنا، اور پھر ایسے کرتے کرتے ہی قبر میں پہنچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، دنیا کا مال اکٹھے کرتے 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 تو قبر میں پہنچ جاتے ہو. وہ مال اکٹھا نہیں ہوتا. اور پھر جو بڑھاپا جب آتا ہے، جس وقت کے لیے انسان اتنا مال اکٹھا کرتا ہے، اچھا یہ میری نسلوں کو اتنا فائدہ ہو جائے گا، اس میں تو جو 2 روٹیاں انسان کھا سکتا ہے نا جوانی میں، بڑھاپے میں وہ بھی نصیب نہیں ہوتی. الماری میں دوائیوں کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں، 2 وقت وہ ڈبے میں دوائیاں ہی کھانی پڑتی ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، لیکن مال کی حوث پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اور یہ بات نوح علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی تھی، انم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. یا اللہ 950 سال تک میں نے ان کو دعوت دی، ان کو عقیدہ توحید سمجھایا، لیکن یہ میرے پیچھے نہیں لگے، ان کے پیچھے لگے جن کو تو مال دیا تھا، جن کے پاس دولت تھی. مال اور دولت اور حکومت اور اقتدار یہ بہت بڑا فتنہ ہے. دنیا کے معاملے میں تو انسان یہی سمجھتا ہے اچھا یہ غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے. لیکن جو دولت مند ہے اس سے بڑا طمع ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. لیکن انسان کو یہ دنیا جو ہے وہ دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. انسان سمجھتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، دیکھتا کچھ ہے، وہ اصل میں چیز کچھ اور ہوتی ہے. انسان سنتا کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے. انسان اس دنیا کے مال کو سمجھتا ہے کہ اس سے انسان بڑی اس کو عظمت حاصل ہو گئی، بہت بڑا بن گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ الگ واقعات ہیں. فرمایا حضرت ابو ذر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو ذر ذرا مسجد میں دیکھو تمہیں کون سا آدمی جو ہے وہ بڑا اچھا اور بڑا بڑائی والا اور عظمت والا اور فضیلت والا لگتا ہے ان لوگوں میں سے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نظر دوڑائی اور بتایا یا رسول اللہ یہ آدمی جو ہے یہ تو بڑا روبدار اور بڑا معتبر آدمی اور بڑا معزز آدمی اور بڑا اچھا آدمی لگتا ہے یہ. اور میں اچھا ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اچھا ابو ذر دیکھو مسجد میں کون سا آدمی کوئی مسکین اور جسے عام آدمی سمجھتے ہیں تیسرے درجے کا آدمی ہے، کوئی غریب آدمی. تو حضرت ابو ذر نے اشارہ کیا یا رسول اللہ فلاں آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ذر اگر یہ جو آدمی ہے جس کو تو نے کہا ہے کہ بڑا اچھا ہے اور بڑا معتبر ہے، بڑا عزت دار آدمی ہے، فرمایا کہ اس ایسے آدمی سے ساری دنیا بھر جائے نا، ایسے آدمی سے ساری دنیا بھر جائے. یہ جو آدمی جس کو تم نے کہا نا یہ مسکین ہے اور یہ تو عام سا آدمی ہے اور یہ غریب آدمی ہے، اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے اس آدمی کے مقابلے میں، خواہ وہ ساری دنیا بھر جائے ایسے آدمیوں سے، اللہ کو یہ محبوب ہے. یہاں اس دنیا میں دکھائی کچھ دیتا ہے، ہوتا کچھ ہے. نہ کہ یہ متاع الغرور ہے دنیا کی زندگی. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، بڑی اچھی بات کہی علامہ اقبال نے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. سود و زیاں لا الہ الا اللہ، آگے کچھ ایسا ہے کہ تو نے اس دنیا میں جو سودا کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے،
بس وہ اچھا ہے اور وہ معتبر ہے، وہ عزت دار ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ سود و زیاں جو ہے اس کا معیار لا الہ الا اللہ ہے۔ جس نے لا اللہ کا اقرار کیا، اس پہ عمل کیا، وہ ہے فائدے میں۔ جس نے لا اللہ کا انکار کیا یا لا اللہ پہ عمل نہیں کیا، وہ تو سراسر نقصان میں ہے۔ نقصان میں وہ ہے فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یا تو نے متاع غرور کا سودا، تو نے دنیا کا سودا کیا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دین کو ختم کر کے دین کو چھوڑ کے۔ فریب سود و زیاں، یہ جو بیلنس شیٹ تم نے بنائی ہے سود و زیاں کی، نفع نقصان کی بیلنس شیٹ جو تم نے بنائی ہے، یہ فریب ہے، بالکل دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں نہ آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی خاطر جاتے ہیں کافروں کے ملکوں میں، اور دین جو ہے وہ رہتا ہے یا نہیں رہتا اس کی پرواہ نہیں۔ دنیا واقعی آ جاتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، دنیا آتی ہے۔ لیکن وہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پوتی ہے، اس کا آپ نے پڑھا ہوگا، نیٹ پہ آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے جو دادا تھے نا، وہ شیخ طنطاوی تو بڑے معروف ہیں، قرآن کی تفسیر ایک زمانے میں سعودی ٹی وی پہ بڑے تسلسل کے ساتھ آتی تھی، بڑے اچھے عالم دین تھے۔ تو ان کی پوتی یہ کہتی ہے کہ مجھے میرے دادا کہتے تھے کہ بیٹی یہ اپنا ملک چھوڑ کے کافر ملکوں میں نہ جانا۔ مجھے دو سوار تھی کہ میں کینیڈا جانا چاہتی ہوں۔ میرے دادا روکتے رہے، لیکن میں نے پھر اپنی جو ضد تھی وہ پوری کر لی، چھوڑ کے کینیڈا آ گئی۔ وہاں آنے کے بعد مجھے ایک پروجیکٹ ملا کہ جو فلسطین کا فلاں خاندان ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرو کہ اس کے کتنے افراد جو ہیں وہ منتقل ہوئے فلسطین سے یورپ میں یا کینیڈا میں یا امریکہ میں، ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور کتنے غیر مسلم ہو گئے۔ وہ پوتی کہتی ہے کہ میں بھی آ گئی کینیڈا میں، اور اس کے بعد پھر میں نے ریسرچ کی باقاعدہ آن لائن اس پہ، اور پتہ نہیں 50,000 یا کتنے اس نے بتایا ہے کہ اتنے لوگوں کا میں نے سروے کیا، اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ جو 100 سال پہلے منتقل ہو گیا فلسطین سے مغربی ملکوں میں، ان میں سے 80% لوگ جو ہیں وہ سارے کافر ہو گئے، عیسائی یا یہودی بن گئے۔ اسی طرح جو 40 سال پہلے آئے، جو 20 سال پہلے آئے، اس نے اپنی بات بتائی، اور پھر اسے یہ بھی بتایا کہ میرے دادا کے پتہ نہیں 60 یا 70 پوتے تھے، ان میں سے پتہ نہیں 5 یا 6 مسلمان ہیں، باقی سارے عیسائی ہو گئے ہیں، یہودی ہو گئے۔ یہ ہے جو علامہ اقبال نے بات کہی ہے، اور قرآن نے بار بار یہی بات کہی ہے کہ متاع غرور ہے یہ دنیا، متاع غرور ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نے بڑا کچھ پا لیا، بڑا حاصل کر لیا، بڑی کامیابی حاصل کر لی مغرب میں جا کے۔ اور ہمارے پاس دوست جو ہیں بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی وہ پوری اتنے مینیجر ہے، فلاں جگہ پہ وہ ایریے کا مینیجر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، لیکن کبھی یہ بھی بتائیں کہ تو اس کی نمازوں کا کیا حال ہے، اس کے دین کا اور اس کے ایمان کا کیا حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو بعض اوقات دیکھ کے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ کہنا چاہیے، ہاں وہ جج ہیں، اینکر پرسن ہیں، کالم نگار ہیں، ان کے جب دین کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے آنسو نکل آتے ہیں۔ اتنے اونچے عہدوں پہ بھی ہیں، اور لوگ جو ہیں بڑا اعتماد کرتے ہیں ان پہ، لوگوں کو بڑے وہ بھاشن دیتے ہیں خیر کے، بھلائی کے، اور صدقے کے، اور فلاں کے اور فلاں کے، لیکن دین کا معاملہ دیکھیں تو بالکل پلو خالی ہے۔ یہ ہے متاع غرور، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو بڑی سے ہے، ہمیں لوگ بڑا سنتے ہیں، اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہماری بات سنتے ہیں۔ وہ جو اور یا اللہ کہیں گے جواب میں، پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو تیری ذات پاک ہے، ہم نے یہ بات نہیں کہی، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہی ان کو دولت دی، ان کے آباء و اجداد کو تو نے ہی دولت دی، اور یہ دولت پا کے گمراہ ہو گیا۔
حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ یہ جو نصیحت کی تھی انبیاء نے یا اولیاء نے یا فضلاء، جن کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں یا جن کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں۔ آپ ذرا وہ جو ہے ان کی بنیاد طالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی ذرا وہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اتنا عقیدہ توحید اور اتباع سنت کا اتنا عقیدہ پکا ہے، انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر تو یہ دیکھنا چاہے نا کہ مشرک اور بدعتی کون ہے تو دیکھ لو جو اہل حدیث کو گالی نکالے۔ یہ لکھا ہوا ہے بنیاد طالبین، جو آدمی اہل حدیث کو گالی دیتا ہے وہ بدعتی ہے، یہاں تک لکھا ہے انہوں نے، اور وہ خود رفع دین کرنے والے تھے۔ بڑے سارے مسائل جو ہیں بالکل عین حدیث کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھے، لیکن ان کی یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی کہ ان بزرگوں کی جو تعلیمات تھی، جو ان کی نصیحتیں تھیں، جو ان کا سبق تھا، وہ بھول گئے اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ حتیٰ نسوا الذکر، اتنا مال دولت دیا، اتنا مال دولت دیا کہ ان کی تعلیمات کو اور ان کی نصیحتوں کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور ہلاکت زدہ ہو کے رہ گئے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو مکالمہ تھا اولیاء اللہ سے، اب آگے مکالمہ ہے مشرکوں سے۔ فرشتہ یا خود اللہ تعالیٰ مشرکوں سے مخاطب ہو کے یہ بات کریں گے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، کذبوکم، یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ تو تمہیں جھٹلا چکے، تم جھوٹے ہو۔ عبد القادر جیلانی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں نہیں کہا تھا، یہ جھوٹے ہیں۔ علی حجویری خود کہیں گے کہ یا اللہ یہ جھوٹے ہیں، میں نے کچھ نہیں کہا انہیں۔ کذبوکم، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا ویسے تیر کی طرح ہے، جا کے دل پہ لگتا ہے، اگر کوئی سوچنے والا ہو اور سمجھنے والا ہو، ایک ایک لفظ جو ہے وہ انسان کا عقیدہ بالکل سیدھا کر دیتا ہے۔ کذبوکم، وہ خود کہیں گے جن کو شریک ٹھہرایا گیا، خواہ وہ فرشتے تھے یا انبیاء تھے یا اولیاء تھے، اللہ ارشاد فرمائیں گے کذبوکم کہ بھائی انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا۔ بما تقولون، جس کا دعویٰ تم کر رہے ہو، جو باتیں تم کہہ رہے ہو، یہ تو ساری انہوں نے جھٹلا دی۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب یہ آگے تبصرہ ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس وقت مشرک لوگ جنہوں نے شریک ٹھہرایا تھا، نہ تو ان میں یہ طاقت ہوگی آنے والے عذاب کو ٹال سکیں۔ ما تستطيعون صرفا، آنے والے عذاب کو اب ٹال نہیں سکیں گے۔ ولا نصرا، نہ ہی کہیں سے انہیں مدد میسر آئے گی جن کو وہ اپنا سفارشی کہہ رہے تھے، یا جن پہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے ہمیں، یہ جنت میں لے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیا ہم نے۔ اللہ فرمائیں گے کہ کہیں سے نہ ان کو مدد ملے گی اور نہ ان کے شرک کی وجہ سے آنے والا جو عذاب ہے وہ ٹال سکیں گے۔ یہ جو دنیا کی زندگی اس اعتبار سے بڑی کٹھن ہے اور بڑا سخت امتحان ہے کہ بس یہ ایک ہی دفعہ کا ہے، یہاں سے جانے کے بعد بار بار انسان کہے گا یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے دنیا میں، یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے دنیا میں۔ دوبارہ دوسرا موقع نہیں ہے، دوسرا چانس نہیں ہے اس امتحان میں، بس ایک ہی چانس ہے۔ جو نکل گیا نکل گیا، جو رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اب یہ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور قانون اپنا بتا دیا، جو بھی شرک کرے گا، مَن يَظْلِم، جو بھی شرک کرے گا، جن کو بلا کے ہم نے ان سے سوال جواب کیا، اگر کوئی نبی بھی فرما دیا قرآن میں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم شرک کرتے، تمہارے بھی اعمال ضائع کرتے، تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کرتے، جہنم میں ڈال دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا اگر میں عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دوں تو کیا تم بچا لو گے مجھ سے؟
حرام میں یظلم منکم، تم میں سے جو کوئی بھی شرک کرے گا نذقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو بڑا سخت عذاب، بہت بڑا عذاب مزہ چکھائیں گے۔ ایک تو آگ جو ہے بذات خود بڑا عذاب ہے، کون ہے جو آگ برداشت کر سکتا ہے؟ آج کل کی گرمی میں جوتا اتار کے 2 منٹ کے لیے سڑک پہ کھڑے ہوں، دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ انسان میں کتنی برداشت ہے۔ جوتا اتار کے 1 منٹ کے لیے سڑک پہ کھڑا ہونا جو ہے یہ مشکل ہے۔ آگ جو ہے بذات خود بڑا عذاب ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا کہ عذاب علیم، شدید عذاب، عذاب کبیر، بہت بڑا عذاب، عذاب شدید، بہت سخت عذاب، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب۔ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو بار بار اپنے ذہن میں لاتے رہنا چاہیے کہ وہ جو ایک تو ہے عذاب، ٹھیک ہے، جہنم کا عذاب بذات خود ہی عذاب ہے، قید کا عذاب، آگ کا عذاب۔ اب ایک دفعہ دروازہ کھل گیا، اس میں داخل ہو گیا، آپ باہر نہیں جا سکتے، یہ بذات خود بڑا عذاب ہے۔ آگ کا عذاب بذات خود بڑا عذاب ہے، لیکن اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا کہ عذاب کبیر دوں گا، وہ کیا ہے؟ عذاب شدید دوں گا۔ وہ شدید کیا ہے؟ عذاب بھی اور پھر شدید بھی، عذاب بھی اور مہین بھی، عذاب بھی اور علیم بھی، دردناک عذاب دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنا دے، چونکہ یہ بیماری آج کل عام ہے، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں اس کی۔ فرمایا کہ جو آدمی افواہ پھیلاتا ہے، جھوٹی بات پھیلاتا ہے، بے سوچے سمجھے، آج کل سوشل جو میڈیا ہے اس پہ تو اکثر یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، جھوٹی باتیں گھڑی بھی جاتی ہیں، ان کو پھیلایا بھی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جہنم میں دیکھا اس آدمی کو، فرشتہ جو ہے وہ خنجر کے ساتھ اس کا جبڑا چیر کے یہاں تک گدی تک لے آتا ہے۔ آپ ذرا بلیڈ سے اپنی انگلی کو ٹچ کر کے دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خنجر سے چیر کے جبڑے سے لے کر گدی تک، اور پھر اس کے بعد فرشتہ دوسری طرف جاتا ہے، بائیں طرف چیر کے دوسری طرف جاتا ہے، اس طرف کا جبڑا چیر کے یہاں گدی تک لے آتا ہے۔ اتنے میں اس کا پہلا جو دائیں والا تھا وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائے، یہ مسلسل عذاب ہے، مسلسل، اس میں کوئی بریک نہیں ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا شدید اور کتنا رسوا کن اور کتنا عذاب علیم اور عذاب کبیر ہے یہ۔ ادھر سے چیرا، اس کو چیر کے دوسری طرف گیا، ادھر چیرا پہلا ٹھیک ہو گیا، اس کو پھر چیر دیا، پھر دوسری طرف گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو پھر چیرا، پھر ادھر گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو پھر چیرا۔ اور آج کل تو افواہیں پھیلانے کا کتنا شوق ہے، لوگ گھڑتے ہیں افواہیں، اور پاکستان میں تو مشین لگی ہوئی ہے آج، فلاں گالیاں دینا اور لوگوں کی توہین کرنا، الزام لگانا، جھوٹے الزام لگانے، فلاں میرا قاتل ہے، فلاں مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، بالکل بے سوچے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ڈر نہیں لگتا ہمیں؟ یہ بار بار ایک دفعہ نہیں، بار بار عذاب علیم دوں گا۔ بھئی عذاب تو جہنم کا عذاب خود بڑا عذاب ہے، اس کے بعد عذاب کبیر، عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب مہین۔ وما ارسلنا، پھر یہ آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعتراض کا جواب دیا ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الا انہم لیاکلون الطعام، وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں۔ فرمایا کہ جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے وہ سارے کے سارے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ ہیں رسول کہ ان کے بازاروں میں چلنے پہ تمہیں اعتراض ہے، ان کے کھانا کھانے پہ تمہیں اعتراض ہے، ان کے بیوی بچوں پہ تمہیں اعتراض ہے، اس کے سونے جاگنے پہ تمہیں اعتراض ہے؟ جو پہلے انبیاء تھے وہ بھی اسی طرح کے بشر تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، گھر بار تھے، بیوی بچے تھے، سارا کچھ تھا ان کا۔
ان پہ تم ایمان لاتے ہو، ان کو تم مان لیتے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ چلتا پھرتا کیوں ہے، یہ بازاروں میں کیوں جاتا ہے، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ سوتا جاگتا کیوں ہے۔ آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَجْعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، مومنوں کو کافروں کے لیے، کافروں کو مومنوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ کافر جو ہیں ان کے لیے آزمائش کیا ہے؟ مومنوں کی ان کے لیے تو آزمائش یہی ہے کہ انہیں یہ دھوکہ لگا ہوا ہے رسول کے بارے میں کہ یہ رسول کیسا ہے، یہ تو بشر ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، اس پہ ایمان کیوں لائیں؟ اور مسلمانوں کے لیے کفار فتنہ یہ ہیں، کفار جو ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ اور ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا مسلمان اس پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش میں ہے، امتحان ہے دونوں کا کہ کیا مسلمان جو ہیں کافروں کی قوت اور طاقت اور ٹیکنالوجی دیکھ کے اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ پھر وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ صبر کرتے ہیں یا قناعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اتصبرون، یہ مسلمانوں سے ہے سوال کہ کافروں کی دنیا میں شان و شوکت، کافروں کی دنیا میں حکومتیں اور سرداریاں اور ان کو دی گئی نعمتیں، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں، تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان جو ہیں یہ اپنے ایمان میں متزلزل ہو جائیں گے تو میں کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر جو ہیں وہ سونے چاندی کے بنا کے دنیا میں بنا دیتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا تم کافروں کو جو میں نے دنیا میں شان و شوکت اور آن بان اور مال دولت اور نعمتیں اور سب کچھ دیا ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو اس بات پر کہ ٹھیک ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم اس پہ قناعت کرتے ہیں، ہم اس پہ صبر کرتے ہیں اور اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے، دنیا جاتی ہے جائے ایمان نہیں چھوڑیں گے، بس ایمان پہ قائم رہیں گے۔ اتصبرون، کیا اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آخر میں یہ بات شاف میں کہ اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے، کافروں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کتنا ظلم و ستم ڈھاتے ہیں مسلمانوں پہ، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اللہ سے دشمنی کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے کے لیے کیسے کیسی مکر و فریب اور سازشیں کرتے ہیں، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور مسلمان جو اپنے ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے ایمان کے لیے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی میرے علم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بڑی اچھے طریقے سے تنبیہ کر دی اور واضح کر دی ہیں، بس یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ باتیں اپنے ذہن نشین رکھنی چاہیے، گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے اور ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے، بار بار دہراتے رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ ان سے سابقہ پیش آنے والا ہے، ہمارا اپنا حال کیا ہوگا، اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں۔ یہ دوسروں کو بدلنے کی اور دوسروں کو سیدھے راستے پہ لانے کی دھن ہے نا، اس سے بچیں۔ اپنا آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ صحابہ کرام روتے اپنی وجہ سے تھے کہ میرا حال کیا ہوگا، دوسروں کی وجہ سے نہیں روتے تھے فلاں کا کیا حال ہوگا، فلاں کا کیا حال ہوگا، پھر اپنے لیے روتے تھے۔ حضرت معاذ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک بات نے بڑا بیمار کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے، کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ یہ نہیں پوچھا کہ امت کیسے جہنم سے بچ سکتی ہے، 1000 بندوں کو میں کیسے بچا سکتا ہوں، یا میں اپنے قبیلے کو کیسے بچا سکتا ہوں، یا اللہ مجھے یہ بتائیں میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے
اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے, بہت بڑی دولت ہے ایمان کی. اللہ انسان کے اپنے چاہنے سے یا کسی کے چاہنے سے یہ نہیں ملتی, کسی کے چاہنے سے ملتی. ایمان مل جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے لیے دعائیں کی, کتنے لوگوں کے لیے تمنا کی, لیکن ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. جن کے نصیب میں تھا وہ خواہ ہزاروں میل دور تھے. حضرت سلمان فارسی کے نصیب میں ایمان لکھا تھا, ہزاروں میل دور سے اللہ تعالیٰ لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا. بہت بڑی دولت ہے ایمان کی. لیکن ایمان لانے کے بعد بڑی بات نصیبی ہے کہ اگر انسان ایمان اس طرح کا نہ لا سکے جس طرح کا اللہ کے رسول کو مطلوب ہے, یا جس طرح قرآن میں یا حدیث میں بتایا گیا. اور ایمان یہ جو ہے نا, شیطان انسان کے ایمان پہ ہی حملہ آور ہوتا ہے. اس لیے ایمان میں کمی بیشی گوارا نہیں اللہ. ایمان میں کوتاہی, ایمان میں غفلت, ایمان میں کمی, یہ اللہ کو گوارا نہیں. اعمال کی کمی کوتاہی ہوگی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے, اور وہ توبہ کرتے اور اللہ معاف کرتا ہوں. گناہ جو اعمال ہیں ان کی, حضرت ابو سفیان کا شاید یہ قول ہے, اللہ کی قسم مجھے اپنے اعمال کی اتنی برابر فکر نہیں. ایک تنکا لے کہنے لگے اعمال کی مجھے اتنا برابر فکر نہیں, مجھے فکر اپنے ایمان کی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ مجھے لے جاتے ہیں. اور ایمان کے بارے میں آج اتنے گمراہیاں ہیں, گمراہ کن عقیدے ہیں. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک بڑا یہ عام ہو رہا ہے سوال کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے, عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے. اگر تو عرش بڑا ہے جس پہ اللہ مستوی کہتے ہیں, تم کہتے ہو تمہارا ایمان ہے اللہ عرش پہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ کوئی چیز رکھی جائے, وہ جس پہ رکھی جائے وہ بڑی ہونی چاہیے. ایک کتاب ہے, اس کو آپ گلاس پہ رکھیے, گلاس پہ نہیں رکھ سکتے, کتاب سے بڑی ہوگی تبھی اس پہ آئے گی. یہ دلیل ہے دنیا کی یا عقل کی دلیل ہے کہ عرش جو ہے وہ بڑا. اچھا, اگر عرش بڑا ہے جس پہ اللہ مستوی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر نہیں بلکہ عرش جو ہے وہ اکبر ہو گیا. یہ کتنی بڑی ایک گمراہی کی بات ہے, اور کتنا یہ گمراہ کن. یہ جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش یہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی ذات جو ہے عرش پہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. یہ بالکل گمراہ اور بہت بڑا شرک ہے, یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. لیکن دلیل کتنی قوی, آپ اندازہ لگائیے. یہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں تھا, یہ بندے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, دلیل بڑی قوی ہے. اسی طرح یہ دلیل بڑی قوی ہے کہ اللہ اگر بڑا ہے تو پھر عرش پہ کیسے ہے, اور اگر اللہ بڑا نہیں عرش بڑا ہے تو پھر اللہ اکبر کیسے ہوا. کتنا یہ سخت گمراہی. بہرحال اس کا جواب تو شیخ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کو, کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی, لا تضربوا للہ الامثال, دنیا کی مثالیں نہ دو اللہ کو. اللہ کی ذات کو جو آدمی دعویٰ کرے نا, اللہ کی ذات کو سمجھ لیا میں نے, ادراک کر لیا اللہ کی ذات کا, وہ آدمی سب سے بڑا جھوٹا ہے. اللہ کی ذات کا ادراک کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ کی ذات عرش پہ ہے, ایمان لاؤ جیسا اللہ نے فرما دیا. اب وہ کیسی کیفیت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں, اللہ کی شان کے لائق جیسے ہے ویسے ہے. ایمان کے بارے میں مسائل بڑے اہم ہیں. وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ایمان کے بارے میں کتاب چھپ گئی تھی پاکستان میں, وہاں سے چھپوا کے ہم نے الحمدللہ منگوائی ہے, کتاب پہنچ گئی ہے. وہ کتاب الحمدللہ ہم تقسیم کریں گے دوستوں میں, اور جو احباب اور دوست آگے دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی پہنچائیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ایمان کا. ایمان جب تک درست نہیں ہے یا قوی نہیں ہے, جب تک معاملہ آگے چلے گا نہیں. اور میں دعا کرتا ہوں ان حضرات کے لیے بھی, یہ مجھے الحمدللہ خوشی ہے اس بات کی کہ آپ حضرات کی وجہ سے الحمدللہ مجھے بھی بڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور بڑی انکریجمنٹ مل جاتی ہے. اور آپ لوگ ہی سارا کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں. جو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں, ان کے اعمال والے میں, ان کے اہل و عیال میں, گھر بار میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ وہ کتاب جو ہے وہ عبداللہ بیٹے جاؤ لے آؤ جا کے اور کتاب تقسیم کریں گے.
دیکھیے بات یہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ جیسے میں نے بتایا ہے بالکل شرک ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے بالکل شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں مسائل بتانے چاہیے کتاب و سنت کے حوالے سے، لیکن کسی آدمی کا نام لینا جو ہے نا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ ویسے تو ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں ان کی تفسیر میں بھی اور ان کی جو تقریر ہے سورہ الحدید کی 3 آیت وہ میں نے خود بھی سنی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے آخری عمر میں انہوں نے اپنے اس عقیدے سے رجوع کر لیا تھا، اور ہماری دعا یہ ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس لیے جہاں تک مسئلے کی بات ہے وہ تو الحمدللہ بالکل واضح ہے، اور وہ کہنی چاہیے، کرنی چاہیے، بار بار لوگوں کو بتانا چاہیے، لیکن جہاں تک نام لے کے کسی کے بارے میں کہنا ہے، بہرحال مجھے یہ جو ہے نا بات اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی وقت بھی توبہ کی اور وہ معاملہ انسان اور اللہ کے بندے کے درمیان ہو تو پھر انسان خام خواہ بارے میں خود کہیں مجرم نہ بن جائے۔ حج کا مختصر طریقہ بتا دیں، خاص طور پر ایام تشریق۔ ظاہر ہے یہ مسائل جو ہیں یہ ہیں تو لمبے ذرا، لیکن انشاءاللہ کسی وقت میں اختصار کے ساتھ انتظار کر لوں گا۔ لیا بیٹا وہاں پہ دیں گے؟ اچھا چلیے، آپ جاتے ہوئے سارے لوگ کتاب وہاں سے لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب